کبھی آپ نے سوچا کہ پاکستان بار بار نازک موڑ پر کیوں آ جاتا ہے اور ہمیشہ نازک صورتحال کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ نسل در نسل ہمیں ایک ہی نوعیت کی صورتحال کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ مسائل کیوں پیدا ہوئے اور اس میں سے نکلنے کی صورت کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو طے در طے معاملات کو سمجھنا ہوگا۔ موجودہ مسائل کی پہلی طے میں جائیں تو اس کی وجہ آپ کو معاشی حالات نظر آئیں گے، لیکن جب ان کمزور معاشی حالات کی وجوہات تلاش کریں تو سیاسی عدم استحکام اور پالیسیوں کا عدم تسلسل جیسی وجوہات آئیں گی، اور جب ان سب کی طے میں جائیں گے تو سمجھ آئے گی کہ سب مسائل کی اصل جڑ اقتدار اور بالادستی کا لالچ ہے۔ بالادستی کے لیے جاری یہ رسا کشی پہلے دن سے اس ملک کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہو رہی ہے۔ پالیسیوں کا تسلسل اور ان کی تکمیل تک حوصلے اور صبر سے کام لینا کتنا اہم ہے، ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ میرا ایک دوست بین الاقوامی کمپنی میں کام کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ان کی کمپنی پاکستان آئی تو مسلسل 10 سال خسارے میں رہی۔ اس دوران کمپنی کی انتظامیہ کارکردگی اور آڈٹ رپورٹس تو طلب کرتی رہیں، لیکن انتظامیہ میں سے نہ تو کسی کو فارغ کیا گیا اور نہ ہی کبھی جلد از جلد ادارے کو منافع بخش بنانے کے لیے دباؤ ڈالا۔ تقریباً ایک دہائی کا ہدف تھا کہ اس کمپنی کو بریک ایون یعنی صفر منافع صفر نقصان کی پوزیشن میں لایا جائے، جو مقامی انتظامیہ نے پورا کیا، اور آج وہ کمپنی ایک منافع بخش کاروبار کر رہی ہے۔ یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نجی کمپنی کو منافع بخش بنانے کے لیے پالیسیوں کے تسلسل کے ساتھ ایک دہائی سے زیادہ کا عرصہ لگا، لیکن ہم تقریباً 22 یا 23 کروڑ کی آبادی اور 7,96,000 مربع کلومیٹر رقبے کے ملک میں پالیسیوں کا تسلسل ہی نہیں آنے دیتے، اور نت نئے تجربات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ معیشت کے بنیادی اصولوں کی روشنی میں ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی ایسا فارمولہ نہیں کہ حکومت یا معیشت دان صرف 2.5 سے 3 سال میں معیشت کو اپنے پاؤں میں کھڑا کر دے، اور ہمارے ہاں تو اتنے عرصے میں حکومت ہی ڈولنے لگتی ہے، اور وزیر خزانہ کو تو 3 ماہ بھی نہیں گزر پاتے۔ آپ پاکستان کی تاریخ کا مشاہدہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ جب پاکستان نے کم از کم ایک دہائی یا اس کے قریب مدت تک سیاسی استحکام دیکھا، تب معیشت استحکام کی طرف جانا شروع ہوئی، لیکن ہر بار ایسا ہوا اور ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے کہ چلتے نظام کے سامنے کسی نہ کسی فریق کی جانب سے رکاوٹیں ڈالی گئی۔ زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر مشرف دور کے خاتمے کے بعد ہی لولے لنگڑے جمہوری دور کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ ملک کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ 2007 سے لے کر 2022 تک 3 مختلف سیاسی جماعتوں نے حکومت کی، لیکن کسی ایک دور حکومت میں بھی کوئی ایک پالیسی بھی تسلسل کے ساتھ جاری نہیں رہ سکی۔ سیاسی جماعتوں کی کوشش رہی کہ کسی نہ کسی طرح مقتدر حلقوں کو ساتھ ملا کر اس وقت کی حکومت کو ناکام بنایا جائے۔ اقتدار اور سیاسی مفادات کے لیے اس ملک کے ساتھ کیسے کیسے ظلم کیا جاتا رہا ہے، اس کا اندازہ ان چند حقائق سے لگائیں۔ 2016 میں معیشت ایک قدم بڑھاتے ہوئے سنبھل رہی تھی۔ 2015-16 میں معاشی ترقی کی شرح 4.71 اور 2016-17 میں معاشی ترقی کی شرح 5.3 یعنی کہ 5.3 تھی، اور پاکستان کا ہدف تھا کہ 2030 تک دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں شامل ہونا ہے، لیکن چونکہ تحریک انصاف اور سہولت کاروں کا سیاسی منصوبہ کچھ اور تھا، اس لیے 2018 کے عام انتخابات کا انتظار کرنے کی بجائے اس وقت کی حکومت کی بنیادیں کھوکھلی کی گئیں۔ اس حکومت کی ساری معاشی منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ گئی۔ اس کے بعد جب 2018 کے انتخابات کے بعد تحریک انصاف کی نئی حکومت آئی تو 2 سالوں میں اپنے ہی سیاسی عزائم کی وجہ سے پڑ جانے والے گند کو صاف کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور بالآخر 2022 میں جب ایک بار پھر معیشت میں
मामूली सी बेहतरी के आसार नजर आए और मुआशी तरक्की 5.97 तक पहुंची, तो पीडीएम इत्तेहाद ने अपने सियासी अज़ाइम के लिए हुकूमत गिराने की कोशिश शुरू कर दी, जिसको नाकाम बनाने के लिए तहरीक इंसाफ ने अवाम की हमायत के लिए बज़ाहिर खुशनुमा नजर आने वाले गलत मुआशी फैसले करते हुए IMF के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। चंद माह के लिए ऐसी सब्सिडी दी कि जिसका खमियाजा पाकिस्तानी मईशत और अवाम अब तक भुगत रहे हैं और मुस्तकबिल में भी भुगतते रहेंगे। इसके बाद पीडीएम हुकूमत ने भी दुरुस्त फैसले करने की बजाय सियासत बचाओ फैसले किए, जिससे मईशत का जो हाल है वो हमारे सामने है। हकीकत यह है कि हमारी सियासी जमातें अपने ज़ाती मुफादात को मुल्क की मुफादात से भी बालातर समझती हैं। तहरीक इंसाफ कौमी मुफाद में दूर अंदेशी से काम लेती तो 2013 से 2018 तक नून लीग को हुकूमत करने देती, लेकिन उसने नहीं करने दी। मुल्क के साथ इसी नोयत का खिलवाड़ बाद में पीडीएम इत्तेहाद ने भी किया। तहरीक इंसाफ को आईनी मुद्दत ख़त्म होने से 1.5 साल पहले तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटा दिया गया। पीडीएम जानती थी कि हुकूमत गिराकर जो सियासी हमाकत करने जा रही है, पाकिस्तानी मईशत वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी जानब देखा जाए तो तहरीक इंसाफ भी गलत सियासी फैसलों की बजाय सियासी तरीके से अदम एतमाद से निपट सकती थी, लेकिन उसने भी आने वाली हुकूमत के लिए मुआशी बारूदी सुरगे बिछाने को तरजीह दी। अब भी जो मुआशी हालात हैं उसके तनाज़र में भी ज़रूरी है कि सियासी मुफादात से बालातारा होकर फैसले किए जाएं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं किया जा रहा। मुल्क में इस वक्त हाल ये हो गया है कि जिसके पास जितना अख्तियार और ताकत है वो उसको इस्तेमाल करके अपने मुफादात को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मुआशियत कैसे ठीक करनी है, रोज़गार कैसे पैदा करना है, अमन व अमान कैसे ठीक करना है, कुछ नहीं पता। सैलाब मुतासरीन को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करना है, इस पर भी बातचीत नहीं हो रही, बल्कि सिर्फ इक़्तिदार बचाने के लिए और इक़्तिदार में आने की लड़ाई जारी है। मौजूदा मसाइल के हल के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो सियासी बालग नज़री और तदब्बर के ज़रिए कौमी मुफाद में फ़ैसले करने की है। लेकिन कैसी अजीब मुनाफ़िकत है कि सबको मसाइल का अदराक है, लेकिन फिर भी कोई सियासी दानिशमंदी और बालग नज़री का मुजाहरा नहीं कर रहा। मेरी राय में मसला मुआशत, वसाइल और वसाइल के हल का नहीं, बल्कि नीयतों के फतूर का है। अवाम को उन शोबदाबाजों की समझ आनी चाहिए। अगर मसाइल के गर्दाब से निकलना है तो पहले अशराफिया के बनाए गए इस घन चक्कर से निकलना होगा, वरना हम इसी तरह दायरों के सफ़र में घूमते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।